وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ نماز میں کن کن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 وجوہات کی بنیاد پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر زیادہ کوئی کام کر لیا تو اس پر سجدہ سہو ہے، اور اگر نماز میں کمی کر دیا تو اس پر بھی سجدہ سہو ہے، یا کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے 4 رکعت میں سے 3 ہی رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت پڑھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ پورے کی مثالیں ایک ایک کر کے دیتا ہوں۔ زیادہ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی رکوع کو زیادہ کر دے، یا سجدہ کو زیادہ کر دے، یا قیام زیادہ کر دے، یا تشہد زیادہ کر دے، تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور کبھی کمی کر دیتا ہے آدمی، جیسے کوئی رکن چھوڑ دیا، یا واجبات صلاۃ میں سے کچھ چھوڑ دیا، یا شک یہ ہو گیا کہ اس نے کم پڑھا، 3 پڑھا یا 4 پڑھا یا 5 پڑھا ہے۔ ان تمام صورتوں کی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، یا تو ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ لوگوں نے فلما ذکروہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما بقی من صلاتہ، لوگوں نے جب ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی رکعتیں رہ گئی تھیں ان کی تکمیل کی۔ ثم سلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کیا۔ یہ صحیح بخاری میں 482 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 573 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھے گا۔ ہمارے یہاں جتنے بھی دیوبندی اور بریلوی ہیں، اگر ان کی نماز میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا کوئی کمی ہو جاتی ہے تو وہ پوری نماز کو دہراتے ہیں۔ ابن مسعود کی فقاہت کا دیوبندی بھی بہت ہی زیادہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور بریلوی بھی۔ ان کی حدیث میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر خمسا، ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی۔ ظہر کی کتنی؟ نور من نور اللہ ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کتنی رکعت پڑھا دی؟ 5 رکعت پڑھا دی۔ فلما انصرف قیل له، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا ازید فی الصلاۃ، نماز میں زیادتی ہو گئی ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، عالم الغیب ماننے والے ذرا غور کریں، آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیں، یہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے سوال کیا وما ذاک، ہوا کیا ہے بتاؤ؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا صلیت خمسا، اللہ کے رسول آپ نے تو 5 رکعت پڑھا دی۔ فثنى رجلیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں قبلہ کی طرف کیا، موڑ لیا، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ بخاری کی حدیث نمبر 404 ہے، مسلم کی 572 نمبر کی حدیث ہے۔ غور کرنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ عالم الغیب ماننے والوں کے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 رکعت کا پتہ نہیں چلا، 4 رکعت سوچتے رہے، اور لوگوں سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا اپنی نماز میں زیادتی کا علم نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے نماز کے رکنوں میں سے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رکن چھوڑ دیا ہے، سجدہ چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے سجدہ کی طرف جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا ہے،
تو فوراً وہ سجدہ کرے گا. فحینئذ یلزم ان یرجع فیاتی برکن بما بعدہ، اس رکن کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں آیا. الا حين يصل الى موضعه من الركعه الثانيه، دوسری رکعت میں اس کو یاد آیا، ارے پہلی رکعت کا سجدہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، یہ دوسری رکعت پہلی رکعت بن جائے گی. وحينئذ تكون الركعه الثانيه بدلا عن التي ترك ركنا منها فياتي بدلها، تو وہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کرے گا، اس لیے کہ پہلی رکعت ناقص ہو گئی تھی. وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام، ایسی حالت میں سلام پھیر لے گا، اس کے بعد دو سجدے کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گیا ہے ایک آدمی. ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، دوسرا سجدہ کیا ہی نہیں. ولما شرع في القراءة، جب قراءت کھڑے ہو کر قراءت کرنے لگا، ذکر انه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، ایک ہی سجدہ کر کے اور کھڑا ہو گیا ہے، پہلے سجدے کے بعد بیٹھا بھی نہیں اور دوسرا سجدہ بھی نہیں کیا. ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، اسی وقت وہ آ کر کے بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد دوسرا ثم يسجد اور سجدہ کرے گا. ثم يقوم، اور پھر کھڑا ہوگا. فیاتی بما بقي من صلاتی ويسجد السهو بعد السلام، سلام کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے گا. اور دوسری مثال لمن لم يذكر الا بعد وصوله الى محله من الركعه الثانيه انه قام من السجدة الاولى في الركعه الاولى ولم يسجد السجدة الثانيه ولم يجلس بين السجدتين ولكنه لم يذكر الا حين جلس بين السجدتين في الركعه الثانيه، ففي هذه الحاله تكون الركعه الثانيه هي الركعه الاولى ويزيد ركعتين في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. ایسی صورت میں کیا کرے گا، جب اس کو یاد آیا تو پہلی رکعت کو مکمل کرے گا اور جب مکمل کر لے گا تب وہ سلام پھیرے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. اس طرح سے مختلف صورتیں آپ کے سامنے سجدہ سہو کی آ گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے.